تاریخ انسانی کا امیر ترین شخص قارون، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، اس کے پاس اتنا مال و دولت کیسے آیا اور اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں کیوں دھنسا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل جانیں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ نماز پڑھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں تورات کی تلاوت کرتا۔ وہ انتہا کا حسین و جمیل اور بہترین اخلاق کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، لیکن وہ اندر سے ریاکار اور کمزور ایمان کا مالک تھا۔ قارون لوگوں کی فصلوں کو سستا خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں فروخت کرتا، ناپ تول میں کمی کرتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا اور سود کھاتا تھا، اور اس طرح اس نے بہت مال و دولت اکٹھی کر لی تھی، جس کو وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ بہت متکبر تھا، اور تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں، اور جس کسی نے بھی تکبر کیا تو اللہ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ قارون کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب اس کو اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنی آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر اپنا احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب مال و دولت میری عقل و دانش کی وجہ سے مجھے ملا ہے اور میں ہی اس کا اہل ہوں۔ قارون کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب کیا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، جس پر اس کی نیت میں لالچ آ گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انتہائی گندی چال چلی، یہ کہ اس نے اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا، موسیٰ کی ہم نے بہت سی باتیں مانی ہیں، لیکن اب تو وہ ہمارے مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اس نے اپنی چال پوری کی اور سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس پر قارون نے کہا، حتیٰ کہ یہ کام اگر آپ نے ہی کیا ہو تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر اس کام کو میں بھی کروں تب بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت ڈر گئی اور سب سچ سچ بول دیا کہ مجھے قارون نے بہت سی مال و دولت دے کر اس کام پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے، تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ پڑی، قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنے لگا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گیا تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا، اور تا قیامت قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ واللہ اعلم۔